السلام علیکم سامعین کرام، آپ سماعت فرما رہے ہیں پروگرام قیامت کے 3 منٹ، قسط نمبر 28 آپ حضرات کی خدمت میں پیش ہے۔ سپاہی بیان کر رہا ہے کہ میرے ذہن میں یہ سوال سر اٹھا رہا تھا کہ جب وہ غیر قانونی طریقے سے سڑک پر حادثے کی موت مرا ہے تو شہید کیسے ہو گیا؟ اس نے میرے ذہن کی بات کو پڑھ لیا اور فوراً جواب دیا، میرے دوست، جب میں نے ریڈ لائٹ کراس کرنا چاہا تو مجھے سکتہ ہو گیا۔ سامنے سے گاڑی آئی اور میری گاڑی سے ٹکرا گئی۔ یہ میرا ایکسیڈنٹ میری غلطی کی وجہ سے نہیں ہوا تھا، اسی وجہ سے وہ میری ساری نیکیاں میرے کام آئیں۔ میں نے ایک دوسری جگہ اس شہید کو دیکھا جو دفاع مقدس نامی جنگ کے آغاز میں شہید ہوا تھا اور ہمارے شہر کے گلزار شہداء نامی قبرستان میں دفن تھا۔ میں نے دیکھا کہ وہ کافی مشکلات میں گرفتار ہے اور اسے شہید کا رتبہ بھی نہ مل سکا۔ مجھے بہت تعجب ہوا کیونکہ مجھے اچھی طرح یاد تھا کہ اس کا تابوت بھی دیگر شہیدوں کے ساتھ تھا، لیکن ایسا کیوں ہوا؟ اس نے بھی میرے ذہن میں اٹھتے ہوئے سوال کا جواب دیتے ہوئے کہا، میں بارڈر پر جنگ کرنے نہیں گیا تھا، میں کوئی سپاہی نہیں تھا، بلکہ میں تو اپنی مزدوری کر رہا تھا۔ کچھ سامان بیچنے کے لیے بارڈر کے ایریے میں گیا ہوا تھا کہ وہاں پر اچانک بمباری ہو گئی اور میرے جنازے کو بھی شہیدوں کے ساتھ لے جا کر گلزار شہداء میں دفن کر دیا گیا۔ سب سے اہم بات جو شہیدوں کے بارے میں بتانا چاہتا ہوں وہ یہ ہے کہ مجھے اچھی طرح یاد ہے، ہمارے پڑوس کی داستان ہے، جب ہم اسکول جایا کرتے تھے اور اسکول کے بعد مسجد اور بسیج فورس کے کام انجام دیا کرتے تھے اور رات بے رات کو اپنے گھر واپس جایا کرتے تو ہمارے دوست بہت شیطانی کیا کرتے۔ ہمارے راستے میں ایک پتلی سی گلی بھی پڑتی تھی، ہم اس سے گزرتے تو لوگوں کے دروازوں کی گھنٹی بجا بجا کر بھاگا کرتے تھے۔ ایک رات ایسا ہوا کہ میرے سارے دوست پہلے ہی چلے گئے اور میں اکیلا رہ گیا۔ جب میں اس پتلی گلی سے گزر رہا تھا تو میں نے دیکھا کہ ہمارے کسی شیطان دوست نے ایک گھر کی گھنٹی کے سوئچ پر ٹیپ لگا دی ہے اور گھنٹی مستقل بجے جا رہی ہے۔ گھر والے نہایت پریشان ہو رہے ہیں۔ اتفاق سے وہ گھر ایک بسیجی فورس کا تھا، یعنی بسیجی سپاہی کا تھا، فورس کے ایک آدمی کا تھا۔ بسیج نامی جو فورس تھی اسی کے ایک سپاہی کا گھر تھا۔ جب میں اس گھر کے قریب پہنچا تو اس فوجی کا بیٹا بھی اسی وقت دروازہ کھول کر باہر آیا۔ اللہ، اب کیا ہوگا، بیچارے کی آفت آ گئی اس کی۔ اس نے ٹیپ ہٹائی اور فوراً میرا ہاتھ پکڑ لیا، چلو اب تمہارے باپ سے تمہاری شکایت کروں گا۔ میں نے بہت قسمیں کھائیں کہ بھائی یہ کام میرا نہیں ہے، لیکن اس نے ایک نہ سنی اور میرا ہاتھ مروڑتا ہوا میرے دروازے تک لے آیا۔ اس نے میرے بابا کو آواز لگائی۔ اس رات ہمارے پڑوس میں شادی ہو رہی تھی، وہاں بہت مجمع تھا، ہلڑ ہنگامہ تھا۔ بابا کو آنے میں بھی دیر لگی، بہت چلایا یہ، تب جا کر کہیں بابا گھر سے باہر آئے۔ جب میرے بابا نے میری شکایت سنی تو سب کے سامنے میری اچھی طرح خبر لے لی۔ یہ بسیجی فورس کا جوان جس نے میرے بارے میں غلط فیصلہ لیا اور میری پٹائی کرائی، کچھ سال بعد دفاع مقدس نامی جنگ کے آخر میں شہید ہو گیا۔ یہ سارا ماجرا اور بے گناہی میں میری سزا پانا سب کچھ میرے نامہ اعمال میں درج تھا۔ میں نے حساب والے فرشتے سے پوچھا، اب میں اس شہید سے اپنا بدلہ کس طرح لوں؟ اس نے میرے بارے میں غلط فیصلہ لیا تھا،
مجھے ناحق پٹوا دیا تھا، میری پٹائی کرائی تھی، میرے بابا نے مجھے بہت مارا تھا، اب بتاؤ کہ اس کے بدلے میں کیا لے سکتا ہوں اس سے؟ فرشتے نے جواب دیا، ضروری نہیں ہے کہ اس شہید کو یہاں بلایا جائے، اس کے بدلے میں ہم تمہارے اتنے گناہ بخش دیں گے کہ تم اس سے راضی ہو جاؤ۔ اچانک میں نے نامہ اعمال کی طرف دیکھا تو نامہ اعمال کے ورق خود بخود پلٹتے جا رہے تھے، ان میں سے گناہ مٹ رہے تھے اور نیکیاں باقی رہ رہی تھیں۔ میری خوشی کے تو ٹھکانے ہی نہیں رہے۔ تقریباً میرے 2 سال کے گناہ ختم ہو چکے تھے۔ فرشتے نے پوچھا، اب تم راضی ہو گئے؟ میں نے جواب دیا، ہاں میں راضی ہو گیا، لیکن اب اس سپاہی کو پچھتانا تو نہیں پڑے گا۔ سنتے رہیے پروگرام 2 پل فلک میڈیا کے ساتھ، داستان جاری ہے۔